قیامت کی نشانی آ گئی ہے۔ آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے۔ ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں۔ آصف زرداری صاحب، سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے، سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا، کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے۔ سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں۔ وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے، بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں، کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی ہے آپ نے سندھ کے اندر۔ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ۔ اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے، تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتہ چل ہی گیا تھا نا کہیں سے، تو میں اس لیے بول رہا تھا تب، اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا، یہ پلان بھی بنا تھا، تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں جی۔ مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا، اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے۔ یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے۔ اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے، یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا، اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے، وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتہ ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے۔ پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے، اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے، مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے۔ پھر پلان بی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے، اس کا میں نے سیدھی طرح، اور اس کی ایف آئی آر، اس کی کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، اسی سے ثابت ہوتا کہ وہ تینوں ملوث تھے، کیونکہ میری رائٹ ہے، یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر، میرے اوپر اقالتانہ حملہ ہوا، مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے، اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا، کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا، سلمان تسیب ٹائپ مرڈر، اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے، تو جی دہشت گرد کا خود کش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا۔ میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری، آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں، بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا دیں۔ اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں، ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر، اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو۔ میں اس کی پوری کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ آج کی تقریر کا کہ دیکھیں، ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں، یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جب پاکستان بنا تھا، اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا، مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں۔ مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ، اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے، کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے۔ اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا۔ یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ ایک ایسا ملک بنے گا۔ اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں، بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا۔ تو اس وقت
سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو۔ ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ گئے، آ کے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں۔ ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان زیرو، کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر۔ ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلے گی، انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا۔ نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں۔ ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے جی ای سی ایل پہ ڈال دیا، مجھے ڈالیں ای سی ایل پہ، مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ای سی ایل پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں، پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہیرڈ جیسے جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا، وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا۔ عذاب ای سی ایل پہ ڈال کے، مجھے ڈال دیں ای سی ایل پہ۔ جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں، سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے۔ میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے، وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے۔ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس، جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی، عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے۔ جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، یہ چوہوں کی طرح نہیں، یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا، یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے۔ ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی، پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے، وہ بڑے فیصلے کریں گے۔ جب وہ بڑے فیصلے کریں گے، اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے۔ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں، کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ۔ یہ میچ ایسا ہے، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر، اپنے سلیکٹروں، اپنی پچ ہو، اپنا تھرڈ امپائر ہو، قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے، دیکھ رہے ہیں نا، دوسری ٹیم شاید جیت نہ جائے، قانون بھی بدلتے ہیں، قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں۔ اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے۔ باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی، وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں جیتوں۔ ایسے ہونا نہیں لگا، کیونکہ ایک اور امپائر ہے، مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔